عدالت کا ٹھٹھا واٹر سپلائی ریفرنس میں آصف علی زرداری پر ویڈیو لنک کے ذریعے فردر جرم عائد کرنے کا فیصلہ۔ احتساب عدالت نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ نیب کو فردر جرم کے لیے ویڈیو لنک انتظام کرنے کا حکم۔ سابق صدر آصف علی زرداری سمیت 14 ملزمان کو 4 اگست کو طلب کر لیا گیا۔ آصف علی زرداری کے وکیل نے استدعا کی تھی کہ کرونا اور بیماریوں کی وجہ سے ان کا موکل عدالت پیش نہیں ہو سکتا۔ شریک ملزم اشفاق لغاری اشتہاری قرار، مقدمہ بھی الگ کر دیا گیا۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججز بارے توہین آمیز ویڈیو کا کیس، ملزم افتخار الدین پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ فرد جرم کی نقل ملزم کے وکیل کے حوالے بھی کر دی گئی۔ عدالت نے ریمارکس دیے، آئندہ سماعت پر بتائیں کہ ملزم اپنا جرم تسلیم کرتا ہے یا نہیں۔ ملزم افتخار الدین کی ایک بار پھر عدالت میں معافی کی درخواست، کہا اپنے الفاظ پر بہت شرمندہ ہوں۔ عدالت نے استدعا مسترد کر دی۔ چیف جسٹس نے کہا آپ کے کیس میں معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ جسٹس اعزاز الاحسن بولے ایسی زبان تو کوئی جاہل بھی استعمال نہیں کرتا۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے وار کم ہونے لگے۔ 24 گھنٹے میں 2165 نئے کیسز رپورٹ۔ کرونا متاثرین کی تعداد 2,55,769 ہو گئی۔ وبا 24 گھنٹے میں مزید 67 زندگیاں نکل گئی۔ جام حق افراد کی مجموعی تعداد 5,386 ہو گئی۔ اب تک 1,72,810 مریض مکمل صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ نیشنل میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا کرونا کے باعث جاں بحق۔ ترجمان نیشنل میڈیکل یونیورسٹی کے مطابق پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ کمال کو 22 جون کو حالت بگڑنے پر نجی اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ڈاکٹر مصطفیٰ کمال کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کرونا کے خلاف پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا کی نمایاں خدمات کو سراہتے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان بھاشا ڈیم کے دورے کے لیے چلاش روانہ ہو گئے۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ اور چیئرمین واپٹا بھی وزیراعظم کے ہمراہ۔ وزیراعظم کو بھاشا ڈیم بارے بریفنگ دی جائے گی۔ وزیراعظم کو بھاشا ڈیم منصوبے اور پانی کی افادیت پر بنائی گئی خصوصی ڈاکومنٹری بھی دکھائی جائے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی وزیر اعظم کو اپنے چیلنجز کی یاد دہانی۔ بلاول بھٹو نے ٹویٹر پیغام میں لکھا پریس کانفرنس میں مسئلہ کشمیر، معیشت، کرپشن اور کرونا پر پی ٹی آئی کی نااہلیوں کو اجاگر کیا۔ پہلا چیلنج مناظرے کا کیا، دوسرا این آئی سی وی ڈی کے طرز کا اسپتال دکھانے اور تیسرا چیلنج پنجاب میں فیکس کرونا ٹیسٹنگ کا موازنہ سندھ سے کرانے کا کیا تھا۔ عمران خان نے ابھی تک میرے کسی بھی چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ وزیراعظم کی عزیر بلوچ جے آئی ٹی پر علی زیدی کی کوشش کی مکمل حمایت۔ وفاقی کابینہ کے 0R میں جے آئی ٹی پر بحث۔ علی زیدی کی معاملے پر کابینہ کو بریفنگ۔ وزیراعظم نے فیصلہ کیا پوری کابینہ علی زیدی کی حمایت کرے گی۔ ہدایت دی حقائق سامنے لائے جانے تک اس کوشش میں علی زیدی کا ساتھ دیا جائے۔ وزیراعظم کا گندم کی ذخیرہ اندوزی میں ملوث عناصر کے خلاف فوری کریک ڈاؤن کا حکم۔ کہا گندم سمگلنگ کی روک تھام کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ ملاوٹ کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپناتے ہوئے کسی قسم کی رعایت نہ دی جائے۔ حکومت کا رواں ماہ کے آخر تک چینی بحران کا معاملہ منطقی انجام تک پہنچانے کا اعلان۔ وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں تحقیقات کا مقصد کسی کو بدنام کرنا نہیں بلکہ قیمتیں کنٹرول کرنا ہے۔ ملک کو عدم استحکام کے لیے سیاسی قوتیں متحرک ہیں۔ اپوزیشن مختلف پلیٹ فارم سے ڈس انفارمیشن پھیلا رہی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بھی سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل۔ کہا احتساب کے بغیر شفاف سیاسی قیادت کا سامنے آنا ناممکن ہے۔ وقت آ گیا ہم بے جا کیچڑ اچھالنا بند کر دیں، اصلی مجرموں کو کٹہرے میں لائیں تاکہ وہ بے نقاب ہوں۔ اس وقت عمران احمد نیازی کرپشن کی سب سے بڑی چھتری بن چکا ہے۔
جس کے نیچے سب کرپشن کے مگرمچھ جمع ہیں اور ان کو امیونٹی حاصل ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے، نون لیگ کی رہنما احسن اقبال نے نیب میں درخواست دی تھی۔ احسن اقبال نے کہا عمران خان نے ناروال سپورٹ سٹی کی فنڈنگ بند کر کے منصوبے کو تباہ کر دیا، اربوں روپے کے منصوبے کو نقصان پہنچانے پر ریفرنس دائر کیا جائے۔ ہمارے خلاف 40 سال پرانے کیس کھل جاتے ہیں، حکومت نے 300 ارب کا ڈاکہ ڈالا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ 15 جولائی 2016 ترکی کا جمہوریت اور قومی اتحاد کا دن۔ اس دن ترک قوم کی بہادری دنیا کی اقوام کے لیے سبق ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ترک صدر رجب طیب اردوان کے نام پیغام، کہا 4 سال قبل ترک قوم نے بہادری سے اپنے جمہوری اداروں اور امن و استحکام کا دفاع کیا۔ ترک قوم کی بہادری تاریخ میں یاد رکھی جائے گی۔ پوری پاکستانی قوم نے ترکی کے امن، استحکام اور جمہوریت کے خلاف اٹھنے والے اقدام کی مخالفت کی۔ اوگرا نے گیس کمپنیوں کی قیمت میں اضافے کی درخواست مسترد کر دی۔ گیس کی قیمت میں اضافے کی بجائے 6% تک کمی کر دی گئی۔ سوئی ناردرن نے گیس کی قیمت میں 40 روپے 94 پیسے، سوئی سدرن کی قیمت میں 45 روپے 28 پیسے فی MMBTU کمی کر دی۔ دونوں کمپنیوں نے گیس کے ریٹس میں 112% تک اضافے کی درخواست دی تھی۔ اور کہیں تگڑا جانور تو کہیں خوبصورتی بے مثال، کراچی میں مویشی منڈی سج گئی۔ سہراب گوٹ میں 1000 ایکڑ پر قائم منڈی میں 6 لاکھ جانوروں کی گنجائش۔ SOPs پر عمل درآمد، خریدار ابھی کم۔ لاہور میں بھی 12 مویشی منڈیاں آج سے لگیں گی۔ سب سے بڑی منڈی سگیاں پر سجے گی۔ اوقات کار صبح 6 سے شام 7 بجے تک ہوں گے۔ بلیٹن کا آغاز اس خبر کے ساتھ کہ بیماری کے باعث حاضری سے معذرت پر اسلام آباد کی احتساب عدالت نے آصف علی زرداری پر ویڈیو لنک کے ذریعے فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شریک ملزم اشفاق لغاری کو اشتہاری قرار دے دیا گیا۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج اعظم خان نے سابق صدر مملکت آصف علی زرداری سمیت دیگر ملزمان کے خلاف جعلی اکاؤنٹ کیسز میں ٹھٹھا واٹر سپلائی ریفرنس پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے۔ آصف علی زرداری نے ایک بار پھر عدالت پیش ہونے سے معذرت کی۔ آصف علی زرداری کی جانب سے ان کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ کرونا اور بیماریوں کی وجہ سے عدالت پیش نہیں ہو سکتے۔ احتساب عدالت نے صدر آصف علی زرداری سمیت 14 ملزمان کو 4 اگست کو طلب کر لیا۔ سپریم کورٹ نے ویڈیو اسکینڈل میں آغا افتخار الدین پر فرد جرم عائد کر دی اور 1 ہفتے میں شوکاز نوٹس کا جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے آغا افتخار الدین کی معافی کی استدعا بھی مسترد کر دی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے فرد جرم کی نقل ملزم کے وکیل کے حوالے کرتے ہوئے حکم دیا ہے کہ آئندہ سماعت پر بتائیں کہ ملزم اپنا جرم تسلیم کرتا ہے یا نہیں۔ افتخار الدین نے کہا کہ اپنے الفاظ پر بہت شرمندہ ہوں، جس پر چیف جسٹس نے کہا اس کیس میں معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا ایسی زبان تو کوئی جاہل بھی استعمال نہیں کرتا۔ جسٹس فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے بھی اپنا بیان حلفی جمع کرا دیا، جسے عدالت نے اٹارنی جنرل کے حوالے کر دیا اور کہا وہ اس کا جائزہ لے کر جواب دیں۔ وزیر اعظم عمران خان آج بھاشا ڈیم کا دورہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم کے ہمراہ چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر عاصم سلیم باجوہ اور چیئرمین وابڈا بھی ہوں گے۔ وزیر اعظم کو بھاشا ڈیم کی تعمیر سے متعلق بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر اعظم کو بھاشا ڈیم منصوبے اور پانی کی افادیت بارے بنائی گئی خصوصی ڈاکومنٹری بھی دکھائی جائے گی۔ وزیر اعظم نے دیامر بھاشا ڈیم تعمیر منصوبے کا آغاز کر دیا۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی اور معاون خصوصی برائے اطلاعات عاصم سلیم باجوہ کا ٹویٹ لکھا کہ اس صوبے سے 4500 میگا واٹ اور سستی اور ماحول دوست بجلی پیدا ہوگی۔ منصوبے سے 4500 میگا واٹ سستی ماحول دوست بجلی پیدا ہوگی، یہ کہنا تھا
आसिम सलीम बाजवा का। मंसूबे से 16,000 मुलाजमतों के मौके भी पैदा होंगे। आसिम सलीम बाजवा की जानिब से ये भी कहा गया, मंसूबे से सीमेंट और स्टील की सनत को फरोग भी मिलेगा। आसिम सलीम बाजवा ने ट्वीट की, उन्होंने लिखा कि वज़ीर आज़म ने दयामिर भाषा डैम तामीर मंसूबे का आगाज़ कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अमेरिका में PIA के होटल रोजवेल्ट की निजकारी रोकने की दरखास्त वफाक के बयान के बाद निपटा दी है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बयान दिया कि रोजवेल्ट को ना फरोख्त कर रहे हैं ना निजकारी कर रहे हैं। हुकूमत एडवाइज़र मुकर्रर कर रही है कि कैसे होटल को मुस्तकबिल में मुनाफा बख्श बनाया जाए। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, कौमी असासे को ऐसे ही फेंकना नहीं चाहिए जैसे अमूमी तौर पर हम करते हैं। क्या यहाँ टैलेंट नहीं है कि गैर मुल्की स्पेशलिस्ट को हायर करके खिदमात ले रहे हैं? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, इमरान खान ने अभी तक मेरे किसी भी चैलेंज को कबूल नहीं किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट में कहा, कल PTI की नाकामियों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मसला कश्मीर, मैशियत और कोरोना वायरस के हवाले से PTI की नाअहलियों को उजागर किया। इमरान खान को पहला चैलेंज ये किया था कि वो कौमी असम्बली या TV पर मनाजरा कर लें। दूसरा चैलेंज किया कि NICVD तर्ज का एक अस्पताल पूरे मुल्क में दिखा दें। तीसरा चैलेंज ये कि वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में फीकस टेस्टिंग का मवाजना सिंध से करवा दें। पंजाब में 2 साल के दौरान ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए वर्ल्ड बैंक के $200 मिलियन के कर्जे इस्तेमाल नहीं हो सके, जिस पर वर्ल्ड बैंक ने सूबाई हुकूमत को $2 लाख का जुर्माना आयद कर दिया है। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड बैंक कर्ज की असल रकम से जुर्माने की कटौती करेगा। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अमल दरामद ना करने पर एतराज़ात आयद कर दिए हैं और ये रकम महकमा माहौलियात के ज़िम्मेदार साबिक आला इंतजामी अफसरान से वसूल करने की सिफारिश की है। प्रोग्राम पर बर वक्त अमल दरामद ना होने पर 2 सालों में 5 सेक्रेटरी तब्दील हो चुके हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने जुल्ज़ो इकनॉमिक जोन का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला KP कहते हैं कि इकनॉमिक जोन 257 एकड़ अराज़ी पर मुश्तमिल है। इकनॉमिक जोन के क़याम से रोज़गार के 50,000 मौक़े पैदा होंगे। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ शाहिद हमीद। जी शाहिद हमीद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने आज अभी कुछ देर कबल जलज़ई इकनॉमिक जोन का इफ्तिताह किया है और ये CPEC के तहत पहला इकनॉमिक जोन है जिसका खैबर पख्तूनख्वा में इफ्तिताह किया गया है। तकरीबन 50,000 के लगभग बिलवास्ता और बिला वास्ता नौकरियां और जॉब्स यहाँ से क्रिएट होंगी और लोगों को फायदा पहुंचेगा। इसके साथ साथ तकरीबन 6 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी यहाँ पे मुतवक्के है और यहाँ पे सनतें लगाने के लिए और प्लाट के हसूल के लिए 350 से 400 के लगभग दरखास्तें भी मौसूल हो चुकी हैं। यहाँ ये भी कहना जरूरी है कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने अपना पूरा फोकस कर रखा है इकनॉमिक जोन के हवाले से और जिस तरह के जलज़ई इकनॉमिक जोन इसका इफ्तिताह कर दिया गया, इसके बाद रशक इकनॉमिक जोन जो है उसका इफ्तिताह भी जल्द ही किया जाएगा, जिसके लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान आएंगे और वो इसे इनॉग्रेट करेंगे। जी बहुत शुक्रिया शाहिद हमीद। मुल्क में कोरोना वायरस के वार कम होने लगे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,165 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मरीजों की मजमूई तादाद 2,55,769 तक पहुंच गई है। मुल्क भर में सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 1,72,810 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 67 अमवात जो हैं वो सामने आई हैं। इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है।